سورہ دہر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے اور اس کے برے اثرات سے ان کو بچا لیں گے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اور اللہ پاک ان کو تازگی اور سرور نصیب کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے وقع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ واقع ہونا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ شر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اس دن کا جو بھی شر ہوگا یا برے اثرات ہوں گے ان کو بہت عام انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر جب اللہ پاک سرور کی بات کرتے ہیں، تازگی کی بات کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے لقا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لقیہ لفظ سے لقا بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور ایسی ملاقات جو کہ آپ کو خوش کر دیتی ہے۔ تو انسان کی وہ ملاقات جو اس کے رب کے ساتھ ہوگی اور وہ جب رضا کی حالت میں ہوگی تو وہ انسان کو خوش کر کے رکھ دے گی۔ اسی کیفیت کو جو ہے وہ دو الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایک نظرہ کے ساتھ کہ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے اس کے اثرات آپ کے چہرے پر نظر آتے ہیں، اور لفظ نظرہ جو ہے یہ ظاہری تازگی کے لیے، خوشنمائی کے لیے جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک پودا جو ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نظرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پودا سامنے سے تبھی خوشنما اور تر و تازہ نظر آتا ہے جب اس کا بیج، اس کی کھاد، اس کا پانی، اس کی روشنی، جو ہر چیز جو اندر سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ظاہر پہ جو ہے وہ نظرہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ نظرہ کی کیفیت میں ہوں گے وہ اندر سے اتنے خوش ہوں گے، اتنے مطمئن ہوں گے اپنی نیکیوں کے اثرات پہ، ان کے اجر کے اوپر، ان کو جو کیفیت نصیب ہوگی وہ ان کے چہرے کے اوپر نظرہ بن کے نظر آ رہی ہوگی۔ اور سرور جو ہے یہ اندر کی کیفیت کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ کو اندر جو سکون محسوس ہوتا ہے اس کو سرور کہا جاتا ہے۔ اسے مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ ظاہر کی خوبصورتی، باطن کی خوبصورتی، اور ان دونوں کی مناسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی ملاقات نصیب کرے کہ جس کے اثرات ہمارے ظاہر پہ بھی نظر آئیں اور ہمارے باطن میں بھی محسوس ہوں۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور جو صبر انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو جنت اور حریر یعنی کہ ریشم کی صورت میں ملے گا۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ صبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کا کیا تعلق بنتا ہے سابقہ آیات کے ساتھ، تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر علی الاطاعت، کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو جو اپنے ساتھ ایک جنگ کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اس کو صبر علی الاطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے صبر علی المعصیت، کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے بھی انسان کو جو ہے وہ ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے، تو اس کو صبر علی المعصیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا صبر جو ہوتا ہے صبر علی البلا، کہ وہ آزمائشیں جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جو کہ آسمانی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو انسان اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو صبر علی البلا کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اس صبر کا سابقہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پچھلی آیات میں جن نیکیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اس کا تعلق جو ہے وہ صبر علی الاطاعت سے بنتا ہے، کہ کسی مسکین، یتیم، اسیر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا، کھانا کھلانا، اور پھر اس میں کسی قسم کی چاہت کا نہ ہونا، ریا دکھاوے کا نہ ہونا، کسی قسم کی قدردانی کا، چاہے جانے اور سراہے جانے کی تمنا کا نہ ہونا، یہ ایک عام نیکی نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس نیکی کو کرنے کے لیے بھی انسان کو جو ہے وہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو ہے اس صبر کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر مفسر کرام بڑی خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مسکین کو، یتیم کو یا اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی زندگی میں آسانیاں لے کر آ رہے ہیں، اس کے لیے جینا جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ کسی کی زندگی میں جب انسان آسانیاں لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو جنت سنا رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح کی آسانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جنتاً باغ کو کہا جاتا ہے، اور باغ میں انسان ضرورت کے لیے نہیں جاتا، باغ میں انسان تفریح کے لیے جاتا ہے، ذوق طبع کے لیے جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے کسی کی زندگی کو خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جنت دی وہ خوبصورت ہے، اور حریر جو ہے وہ ریشم کے لیے آتا ہے۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ریشم کو سن کے ہمارے ذہن میں پہلا جو آتا ہے تصور، وہ کسی چیز کا نرم ملائم ہونا، پرسکون ہونا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ پاک یہاں پہ ہمیں گویا کہ جنت فیل کروا رہے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی جو نرم ملائم پرسکون قسم کی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو انسان دنیا میں کسی دوسرے کی زندگی کو جتنا خوبصورت اور پرسکون بناتا ہے، اتنی ہی خوبصورت اور پرسکون دنیا اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔
اللہ ताला हमें ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तौफीक नसीब फरमाए ताकि एक खूबसूरत दुनिया हमारे लिए मुंतज़िर हो। फिर आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक फरमाते हैं मुत्तकीईन कि वो तकिया लगा कर बैठे होंगे फ़ीहा इसमें अलल अराइक अपनी नशिस्तों के ऊपर। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आराम करने की जो सबसे खूबसूरत हैयत होती है या कम्फर्टेबल जो हैयत होती है वो तकिया लगा कर रिलैक्स करना होता है। और अल्लाह पाक 12 मरतबा कुरान पाक में जन्नतियों के उस सुकून को जो कि उनके ज़ाहिर से ज़ाहिर हो रहा होगा वो ये कि वो तकिया लगाकर पुरसुकून अंदाज में हर तरह की गम परेशानी और फ़िक्र से बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पे अपनी नशिस्तों पर होंगे। और फिर नशिस्तों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो अराइक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हमारी आसान उर्दू में जो है वो सेज कहा जाता है। कि जब एक सेज बनाई जाती है तो उसमें एक तस्वुर तो ये आता है कि उसमें डेकोरेशन होगी, उसको सजाया जा रहा होगा। दूसरा ये है कि अमूमन हम लोग नेट की या फूलों की सेज बनाते हैं जिसमें एक तरह की प्राइवेसी भी होती है। और सेज का ताल्लुक जो होता है वो मोहब्बत के साथ होता है, लग्जरी के साथ होता है। तो गोया कि जन्नतियों के लिए वहाँ पे जो सेज बनी हुई होंगी वो ऐसी ज़ेबाइश और आराइश के साथ होंगी। मगर इसमें गौर तलब बात यह भी है कि आराइश और ज़ेबाइश के साथ जो है एक पर्दा, एक प्राइवेसी, एक हया जो है वो हमें लफ्ज़ अराइक के अंदर नज़र आती है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं ला यरौन फ़ीहा शम्सम, ना वहाँ पे वो धूप को देखेंगे, वला ज़महरीरा और ना वहाँ पे सर्दी को देखेंगे। मुफस्सिर किराम जो फरमाते हैं कि किसी भी खूबसूरत जगह के लिए हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। जिस मुल्क का हमें वेदर अच्छा लगता है या जिस जगह का, तो हम वहाँ पे जो है अपनी तफरी के लिए जाते हैं। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत का जो मौसम रखा हुआ है वो ऐसा है कि ना वहाँ पे तेज़ धूप होगी और ना बहुत शदीद ठंड होगी। दरमियान का जो बाहर का मौसम है अल्लाह पाक ने वहाँ का रखा है। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, और जो उन बागों के साए होंगे वो उनके ऊपर झुके हुए होंगे। ज़ुलिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और जो वहाँ के पके हुए फल होंगे वो उनके लिए झुके हुए होंगे। जन्नत के वो दरख्त के जिनके साए के बारे में हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक दरख्त के साए में अगर एक इंसान चलना शुरू करेगा तो उसे 500 साल का अरसा लग जाएगा। और वहाँ के फल ऐसे नहीं कि ज़ाहिर से खूबसूरत होंगे तो अंदर से कच्चे होंगे या उनका टेस्ट नहीं होगा, बल्कि कुतूफ़ का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो कि पके हुए फल के लिए आता है। और ज़ुल्लिलत, ये जो उर्दू ज़ुबान में ज़लील लफ्ज़ बोला जाता है ये उसी से है, मगर हमारी उर्दू ज़ुबान में ये नेगेटिव होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसका मतलब होता है झुका हुआ होना, दबाव का होना या किसी चीज़ का तस्खीर कर लेना। कि वो फल ऐसे होंगे कि जन्नतियों के सामने झुके हुए होंगे। और इसका सही मफ़हूम जो है वो हदीस मुबारका से साबित होता है कि ये भी एक मंज़र होगा कि वहाँ पे खुदाम जो है वो इन फलों को पेश करेंगे। लेकिन बाज़ रवायत में ये भी आया कि फलों की जो शाखें होंगी वो ख़ुद ब खुद जन्नतियों के पास आ जाएंगी और जन्नतियों को उन शाखों को तोड़ने की ज़हमत भी जो है वो जन्नत में नहीं करनी पड़ेगी। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं युताफ़ अलैहिम बि आनियतिन मिन फ़िज़्ज़ा, और तवाफ़ करेंगे उनके ऊपर बर्तन जो कि चांदी के होंगे। अब युताफ़ु लफ्ज़ जो है वो तवाफ़ से है और तवाफ़ किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाने को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह पाक का अंदाज़ जो है वो इतना खूबसूरत है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि बर्तन जो है वो उनके आगे पीछे तवाफ़ करेंगे। इसका एक माना तो ये भी बन सकता है कि वहाँ पे खुदाम की जो है वो कसरत होगी जो कि आगे पीछे बर्तनों को लेके चल फिर रहे होंगे। और इसका एक मफ़हूम ये भी बन सकता है कि वहाँ पे इस कदर जो है वो रिस्क दिया जाएगा, वसी अंदाज में दिया जाएगा, वैरायटी के साथ दिया जाएगा कि एक बर्तन में कुछ आ रहा होगा और दूसरे बर्तन में कुछ आ रहा होगा। अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि आम बर्तनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो आम बर्तन जो है वो चांदी की तरह के होंगे, जैसे कि हम लोग जो है वो सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे सोने और चांदी हर तरह के बर्तन मुयस्सर होंगे, मगर बर्तन की भी अल्लाह पाक जो है वो इकसाम बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि वह अकवाब होंगे। अकवाब जो है कूब से है और कूब का मतलब होता है ऐसे प्याले कि जिनका हैंडल नहीं होता। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते कानत कवारीरा, और वहाँ पे शीशे के बर्तन भी होंगे। और फिर उस शीशे की कैफियत को भी बयान किया गया है कवारीरा मिन फ़िज़्ज़ा, कि वो शीशा जो होगा वो चांदी की तरह होगा। कद्दरूहा तकदीरा, और उसके अंदर अंदाज़े के साथ चीज़ डाली जाएगी। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जैसे औरतों का मिजाज होता है कि किसी को जो है वो क्राकरी शीशे की पसंद आती है, किसी को जो है नॉन स्टिक पसंद आती है, तो अल्लाह ताला ने हर मिजाज के जो है बर्तनों का वहाँ पर तस्करा फरमाया। लेकिन कुरान पाक में शीशे के लिए जुजाजा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और कवारीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जुजाजा उस शीशे को कहा जाता है जो रिफ्लेक्ट करता
کرتا ہے، جس کے آر پار جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے سورہ نور میں یہ لفظ جو ہے انسانی دل کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جب انسان اندر سے پیور خالص ہوتا ہے تو اس کا دل اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان اس شیشے سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو یہاں پہ جو بیان کیا گیا قواریرہ کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ شیشے ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے کہ بلو کلر کے شیشے بھی ہوتے ہیں، گرین کلر کے شیشے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آر پار نظر نہیں بھی آتا ہے، اور ایسے شیشے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے مختلف طرح کی کراکری بنائی جاتی ہے، کرسٹل کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو قواریر سے بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو لفظ قدروہا استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، یعنی کہ جو ان برتنوں کے اندر ہوگا وہ بالکل اندازے کے ساتھ ڈالا جائے گا، نہ ایسا ہوگا کہ برتن بہت زیادہ بھرا ہوا ہوگا اور نہ ایسا ہوگا کہ بہت کم ہوگا۔ جتنا اس برتن میں مناسب آ سکتا ہے اس کو اندازے کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم آج کی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہی کھانا ہوتا ہے، وہی نمک مرچ ہوتی ہے، مگر کسی بہت بڑے ہوٹل میں جا کے جب وہی چیز کھائی جاتی ہے تو ہزاروں کا بل بن جاتا ہے۔ تو دراصل میں بعض اوقات وہ کھانے کا بل نہیں ہوتا بلکہ وہاں کی پریزنٹیشن کا جو ہے وہ بل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کسی چیز کو پیش کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس خوبصورتی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں جنت کے لیے، کہ صرف کھانے کی باتیں نہیں ہوتی، ان کے ذائقے کی باتیں نہیں ہوتی، اس کھانے کو پیش کیسا کرنا چاہیے اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک انسانی ذوق کے مطابق کی بات ہے کہ اگر اچھے سے اچھا کھانا بھی ہو لیکن اس کو اگر پیش اچھے طریقے سے نہ کیا جائے تو اس سارے کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسی حسین ہستی سے یہ بعید بات ہے کہ اللہ پاک اتنی خوبصورتیوں کا ذکر کریں اور جس طرح سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نہ ہو۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ اندازے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اندازہ ہے، کہ جب برتن اتنے خوبصورت ہوں گے تو ان کے اندر کا رزق کیسا ہوگا، یہ اللہ پاک کے اندازے کی بات ہے۔ اور پھر بعض اہل علم جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور خاص طور پہ الہامی علم سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ نفاست پائی جاتی ہے۔ لہٰذا دینداری اسی میں ہے کہ وہ انسان اتنا ہی زیادہ شائستہ ہو، نفیس ہو، اور اس کے ہر کام کے اندر اس کی نفاست جو ہے وہ جھلکنی چاہیے۔ جبکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ دیندار ہو جاتا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بہت دور سمجھی جاتی ہیں کہ شاید یہ تقویٰ کے خلاف ہیں یا دین کے خلاف ہیں، لیکن اللہ پاک تو اپنی جنت کے حسن میں اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں چیز صرف خوبصورت ہی نہیں ہوگی، لذیذ ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر ایک بھرپور قسم کی پریزنٹیشن بھی ہوگی۔ اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ ہونا چاہیے، چاہے وہ علمی کام ہے، چاہے وہ گھریلو کام ہے، چاہے وہ جس سطح کے اوپر بھی ہے، جو کام بھی کیا جائے وہ نفاست کے ساتھ کیا جائے اور اس کو پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کی بھی نفاست نصیب فرمائے اور ظاہر کی بھی نفاست نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔